الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں جو عقائد بتلائے ہیں، ہمارے جو عقائد ہونے چاہیے، اس کا بیان آپ کے سامنے چل رہا ہے. اللہ کی کتابیں، جنہیں ہم آسمانی کتابیں بھی کہتے ہیں، ان کے متعلق ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے وہ گزشتہ جمعے تک بیان ہوئے، اور درمیان میں قرآن مجید کی آیتوں سے ایک مکالمہ جو اللہ کی ایک ولیہ تھی اور حضرت عبداللہ ابن مبارک محدث رحمہ اللہ تعالی، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان کے ساتھ ہوا تھا ایمان افروز مکالمہ، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا. اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ محترمہ جو ہیں اپنے قافلے سے بچھڑ گئی تھی. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے انہیں ایک جگہ دیکھا، انہیں سواری پیش کی، اور سواری پر جب بیٹھنے لگی تو بیٹھنے نہیں پائی تھی کہ سواری کھڑی ہو گئی، یہ گر گئیں، انہیں کچھ معمولی سی چوٹیں آئیں. اور پھر حضرت عبداللہ نے اس سواری کی ٹانگ باندھ کے بٹھایا، اور جب یہ سواری سے گری تھی تو اس وقت بھی قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کام ہوتے ہیں. اس آیت میں اللہ رب العزت ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں، اپنی زندگی میں جو مصائب اور مشکلات آتی ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کا عمل ہو. بعض اوقات وہ مشکلات اور مصائب اگر ان پر صبر کریں تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کی زیادتی کا سبب بنتے ہیں. حکم بھی یہی ہے کہ صبر کریں، اور اگر اس پر معاویلہ کرتے ہیں تو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، مصیبت تب بھی آتی ہے. تو حضرت عبداللہ نے ان سے کہا کہ محترمہ آپ ذرا ٹھہریں،
میں اونٹ کی ٹانگیں باندھوں تاکہ دوبارہ ایسی تکلیف دہ بات نہ ہو۔ تو خاتون نے جواب دیا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، سورہ انبیاء کی 79 نمبر کی آیت، کہ اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح مجھے بھی سمجھنے کی توفیق بخشی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں محترمہ میں نے سواری کے اونٹ کو درست کر دیا، اب آپ اطمینان سے سوار ہو جائیں۔ تو وہ خاتون جو ہے سواری پر سوار ہو کر انہوں نے پڑھا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، سورہ زخرف کی 13ویں اور 14ویں آیت ہے، جس کو ہم سواری کی دعا بھی کہتے ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، جس نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر بنا دیا، ورنہ ان پر قابو پانا ہمارے بس کی بات نہیں تھی، اور ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ قابو میں ضرور کیا ہے، لیکن کسی وقت بے قابو بھی ہو سکتی ہے اور خراب بھی ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے، اور حادثہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں موت آ جائے۔ تو اللہ یاد دلا رہا ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کرو۔ اس ضمن میں ایک بات کہنی ہے، بات آ گئی درمیان میں کہہ دو، اور دین کی بات ہے۔ دیکھیے یہ سمجھنا چھوڑ دیجئے کہ دین صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا نام ہے، اس کو چھوڑ دیجئے سمجھنا۔ ہاں دین کا حصہ ضرور ہے، اہم بنیادی حصہ ہے، لیکن صرف یہی دین ہے نہیں، بالکل غلط۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دین کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ہم نے صرف انہی شعبوں کو دین سمجھا ہے۔ اللہ نے آپ کو سواری دی ہے، کسی کو چھوٹی کسی کو بڑی، سواری ہے۔ اب وہ اونٹ خچر گدھے تو نہیں ہیں جن پر سوار ہو کے جائیں، اور جہاں ہو وہاں بھی یہی دعا پڑھنی پڑے گی، لیکن یہ جو مشین والی اور تیل والی سواری آپ کو ملی ہے، آپ سمجھیے کہ اس سواری پر جو آپ سوار ہو رہے ہیں آگ پہ سوار ہو رہے ہیں۔ تیل جل رہا ہے نا، اگر وہ تیل جلتے ہوئے بے قابو ہو جائے تو آگ بن جائے گا، ہے تو اندر آگ۔ اور ہم یہ دعا نہیں پڑھتے، یہ بھی پڑھیں۔ دیکھیے جو ہونا ہے مقدر میں وہ تو ہوگا، لیکن جب دعا پڑھیں گے اس کا اجر و ثواب ملے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہی دین نہیں ہے، دین یہ بھی ہے کہ میری ذات سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ دین کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ کہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں دیکھو پڑوسیوں کے حقوق، دیکھو فلانے کے حقوق، اور صحابہ فرماتے ہیں پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان ہوئے، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارے ترکے میں سے بھی اس کو وراثت ملے گی۔ ہم کتنوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، سواری پر چلتے ہوئے غصب کر رہے ہیں، مسجد سے نماز پڑھ کے نکلنا ہے اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما دے، جاتے رانگ سائڈ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ میں جو آپ کا مجمع ہے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ دیندار لوگ ہیں، بات کو سمجھتے ہیں، یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ جو راستہ آپ کے جانے کے لیے اس راستے پر جائیں اور پھر واپس جہاں جانا ہے وہاں سے مڑ کے واپس آئیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم پیٹرول پہ جا رہے ہیں، بالکل بھی نہیں، اس سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس طرف سے جو آپ جا رہے ہیں، جو آپ کا راستہ نہیں ہے، اس راستے پر جو آ رہا ہے اس کو تو نہیں پتا کہ آپ یہاں سے آ رہے ہیں، اور کوئی حادثہ ہو جائے اور اس حادثے میں آپ کو موت آ جائے، خودکشی کی موت ہوگی، اللہ کو خودکشی کی موت پسند نہیں۔ یہ جو جان 6 فٹ کے بدن میں آپ کے پاس ہے، یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اور جب کسی کی ملکیت ہوتی ہے، آپ کے پاس امانت ہوتی ہے، تو امانت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اپنی جان کا خیال رکھیے، اختیار اس کو ہے اس جان کے ساتھ جو کچھ کرے، حادثے میں مارے، بے حادثے میں مارے، کسی طرح ہو، یہ تو اس کو پتہ ہے نا، اللہ اچھی موت نصیب فرمائے،
حادثات سے بچائے، لیکن ہم خود کیوں حادثے کو اختیار کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کی پوچھ نہیں ہوگی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جب کسی سے کوئی معاہدہ کرو اس معاہدے کی پاسداری کرو، اس کو پورا کرو، اس کو توڑو نہیں۔ دین کا حصہ ہے۔ جس طرح نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کیا گنہگار ہوگا، اس معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے بھی گنہگار ہوگا۔ کیوں؟ ہم نے معاہدہ نہیں کرا کہ جب سواری ہم نے لی ہے اس کے لیے لائسنس حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ قاعدے قوانین ہیں، اس پر ہم نے ان سے وعدہ کیا اس پر عمل کریں گے، یہ معاہدہ تو ہوا ہے۔ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے، ایک تو گنہگار، وہ جو رانگ سائڈ جا رہا ہے وہ گنہگار ہے، اور دوسرا گناہ یہ کر رہا ہے کہ اس کو کوئی کچھ کہے تو وہ آگے سے ڈرتا ہے، سمجھتا ہے کہ شاید میرا حق ہے۔ بدبخت، یہ دین نہیں ہے۔ اس کو بھی دین، جب آپ اس کو دین سمجھ کے کریں گے تو اجر و ثواب ملے گا، آپ تو اس کو دین ہی نہیں سمجھ رہے۔ اور جو خودکشی کی موت ہوتی ہے، شریعت نے مسجد کے امام کو اختیار دیا ہے کہ اگر کسی خودکشی کرنے والے کا جنازہ آ جائے تو وہ اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دے، میں نہیں پڑھاتا، کوئی اور پڑھائے، جنازہ تو ہوگا۔ امام کو اختیار دیا نہ پڑھائے۔ تو میرے بھائی، یہ جو ہم کرتے ہیں کہ مسجد سے نکل رہے ہیں دینداری کا لبادہ اوڑے میں اور جا رہے ہیں رانگ سائڈ، بالکل غلط راستے پہ، اور ابھی اللہ سے کہہ کے آئیں اہدنا الصراط المستقیم، اور سورہ فاتحہ کے بعد آمین بھی کہہ کر کے آئیں اللہ میں نے جو دعا کی ہے اس کو ایسے ہی کر دے، اس کے تو خلاف کر رہا ہو تو دین کام ہوا۔ سمجھو اس بات کو۔ اب آپ نے سن لیا، اب نہ کیجیے۔ یا تو کوئی ایسا معاملہ ہو کہ ایمرجنسی کی صورت میں راستے بالکل جام ہیں اور آپ آگے جا نہیں سکتے، اس میں بھی جب آپ جائیں گے تو بڑی احتیاط کے ساتھ، جاتا رانگ سائڈ ہے اور پیچھے سے ہارن دیتا ہوا جاتا ہے کہ جیسے اس کا حق ہے، جی تو یہ چاہتا ہے اس کو بہت مارا جائے، اور یہ کمبخت پولیس والے جو کھڑے ہیں ٹریفک والے سب کے چلان کرتے ہیں، ان کا نہیں کرتے ہیں، حالانکہ قانون یہ کہ ان کی گاڑی بھی بند کر دی جائے، ان کا چلان بھی کیا جائے، ان کا نہیں کرتے، لیکن چونکہ انہیں حرام کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے، بھتہ کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے، ان کو نہیں پکڑتے۔ یہ دین کا حصہ ہے میرے بھائی۔ ہم معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور جب معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے اس پر عمل کرو، نہیں کر رہے پکڑے جاؤ گے، زبردست پکڑے جاؤ گے۔ اس لیے یہ آیت پڑھی، سواری کی دعا ہے، ایک تو سواری کی دعا پڑھ کے ثواب، اور دوسرے اس کے جو معاہدے ہیں اس کو پورا کریں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں خاتون جب سوار ہو گئی اور مجھے اطمینان ہو گیا تو میں نے سواری کی نکیل پکڑ کر اشعار پڑھتے ہوئے تیز رفتاری سے چلنا شروع کر دیا، اور میرے ذہن میں جو بات تھی وہ یہ تاکہ بچھڑے ہوئے قافلے سے جلد مل جائیں، مگر تیز رفتاری سے خاتون کو تکلیف ہوئی اور کہنے لگی وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ۔ سورہ لقمان کی 19ویں آیت ہے، مطلب یہ ہے اپنی رفتار میں اعتدال رکھو اور آواز کو نیچے رکھو۔ یہ اصل میں سورہ لقمان میں جو یہ آیت ہے یہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، یہ وہ نصیحت اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی، خاتون نے وہ آیت پڑھی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ان خاتون نے مجھے اشعار پڑھنے سے روکا اور یہ آیت تلاوت فرمائی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سورہ مزمل کی 20ویں آیت، جتنا پڑھ سکو قرآن مجید پڑھو۔ تو ہم جب راستے میں چلتے ہیں، اپنی سواری پر چلتے ہیں، اگر آپ کو قرآن یاد ہے جتنا یاد ہے اتنا پڑھیں، نہیں یاد اللہ کا ذکر کریں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ذکر نہیں کرتا وہ ایسا ہے جیسے مردہ بات نہیں کر سکتا، اس کا دل حرکت نہیں کر رہا۔ جو آدمی، اور ہم دن میں کتنی مرتبہ ذکر کرتے ہیں ہم خود دیکھ لیں اپنے آپ کو۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی تو ذکر ہے، درود شریف بھی تو ذکر ہے، استغفار بھی تو ذکر ہے، کچھ نہیں کر رہا استغفر اللہ پڑھتے چلے جائیں، کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے؟
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آدمی استغفار کرتا ہے اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اگر دنیا میں جتنا سمندر ہے اس سمندر کی سطح پر جتنے جھاگ ہیں ان جھاگوں سے زیادہ اس کے گناہ ہوں تو اللہ اس سے معاف فرما دے. اللہ تو معاف فرمانے کے لیے بیٹھا ہے بھائی. تو ہم اپنے وقت کو برباد نہ کریں. جب یاد آ جائے پڑھ لیں. تو خاتون نے بھی یہی نصیحت فرمائی. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں محترمہ آپ تو مجسم برکت ہیں اور بخدا مجھے خیر کثیر مل گئی, خیر اتنی مل گئی, بہت زیادہ مل گئی. خاتون نے جواب دیا وما یذکر الا اولو الالباب, سورہ بقرہ کی 269 نمبر کی آیت کہ عقل مند لوگ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں. اب جو نصیحت قبول نہیں کر رہا مطلب یہ کہ وہ عقل مند نہیں ہے. اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہوا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں چلتے چلتے میں قافلے کے قریب پہنچ گیا. میں نے خاتون سے دریافت کیا کہ اس قافلے میں آپ کا کوئی عزیز اور رشتہ دار ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, سورہ کہف کی 46ویں نمبر کی آیت. مال اور اولاد تو دنیا کی خوبصورتی اور زینت ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں خاتون کے اس جواب سے اللہ حضرت عبداللہ کی خبر کو منور فرمایا, وہ ساری باتیں سمجھتے رہے ان کی آیتوں سے. ہم جیسا جاہل ہوتا کچھ بھی نہ سمجھتا. فرماتے ہیں کہ میں خاتون کے اس جواب سے سمجھ گیا کہ اس قافلے میں ان کے لڑکے ہیں. میں اس شش و پنج میں تھا کہ ان کا پتہ کیسے چلا. خاتون کہنے لگی وعلامات وبالنجم هم يهتدون, سورہ نحل کی 16ویں آیت. بہت سی نشانیاں ہیں, ستاروں سے بھی لوگ راستہ پا لیتے ہیں. اس جواب سے میں سمجھ گیا کہ خاتون کے لڑکے غیر معمولی روشنی کا مینار ہیں, بڑے متقی پرہیزگار خوبصورت ہیں. حضرت عبداللہ نے کہا میں نے خیموں کے پاس پہنچ کر خاتون سے پوچھا کس نام سے معلوم کروں, کیا پکاروں؟ خاتون نے جواب دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, سورہ نساء کی 126ویں آیت. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاص دوست بنا لیا. پھر دوسری آیت پڑھی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر بات فرمائی. پھر تیسری آیت پڑھی یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ, یہ سورہ مریم کی 12ویں آیت. اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. ان تینوں آیتوں سے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا خاتون کے اس قافلے میں 3 لڑکے ہیں, ابراہیم, موسیٰ اور یحییٰ. اس کے بعد میں نے ہر ایک کا نام لے کر پکارنا شروع کیا. میں نے ابھی پکارنا ہی شروع کیا تھا اور میری آواز پہاڑی دروں میں گونج رہی تھی کہ 3 حسین نوجوان لڑکے دوڑتے ہوئے آئے. اور ایک بات اور فرماتے ہیں حضرت عبداللہ, کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا وعلامات وبالنجم هم يهتدون, فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس کا یقین نہ ہوتا کہ میں قافلے میں کھڑا ہوا انسانوں کو آواز دے رہا ہوں تو سمجھتا کہ ایک ساتھ 3 چاند طلوع ہو گئے. اتنے خوبصورت جو اسی ولیہ کی کرامت ہے. خاتون نے کہا اب وہ لڑکے تو آ گئے. اب خاتون نے اپنے لڑکوں سے کہا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ, سورہ کہف کی 19ویں آیت ہے. اب تم میں سے کوئی یہ روپیہ لے کر شہر چلے جائے تاکہ حلال اور پاکیزہ کھانا تحقیق کر کے تمہارے پاس لے آئے. مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کھانے کی کھا رہے ہیں اس کی تحقیق ضرور ہونی چاہیے کہ وہ حلال ہے کہ حرام, خصوصاً وہ جو دوسرے ممالک سے آ رہی ہے. اور ہمارے یہاں بھی ہماری عادت ہے, ہم مرغی خریدنے جاتے ہیں, ہمارے سامنے ذبح ہو رہی ہے, ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ آیا ذبح کرنے والا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا. دیکھنا چاہیے. حکم تو یہ ہے کہ جب وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے تو آپ بھی پڑھیں. یہی قربانی کا حکم ہے. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ بازار جاؤ اور تحقیق کر کے لاؤ. ماں کا یہ حکم سنتے ہی فرما بردار بیٹوں میں سے ایک بیٹا چلا گیا اور کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میرے سامنے دسترخوان پر کھانا چن دیا گیا
اور میزبان خاتون نے مجھ سے فرمایا کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، سورہ حاقہ کی 24ویں آیت ہے، کھاؤ اور پیو ان اعمال یعنی نیکیوں کے صلے میں جو تم نے اس سفر میں میرے ساتھ کیے تھے۔ بڑے اچھے طریقے سے لائے، میرے ساتھ احسانات کیے، اب یہ دسترخوان چن گیا، اس میں سے کھاؤ پیو۔ حضرت عبداللہ رحمہ اللہ نے چونکہ اس سفر میں خاتون کا یہ محیر العقول، عقل کو حیران کر دینے والا واقعہ دیکھا کہ ہر سوال کا جواب قرآن پاک سے دیتی رہی، جو ہمارے زمانے میں سمجھ سے باہر ہے، اس لیے خاتون کے لڑکوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے واللہ، واللہ کے معنی اللہ کی قسم، میں اس وقت تک کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا جب تک ان محترمہ کے ہوش ربا حالات سے مجھے آگاہ نہ کرو گے۔ میری یہ بات سن کر خاتون کا ایک لڑکا کہنے لگا محترم، یہ ہماری والدہ محترمہ ہے جنہوں نے صرف اس ڈر سے کہ میری زبان سے کوئی غلط اور ناجائز بات نکل جائے 40 سال سے قرآنی آیتوں کے سوا ہر قسم کی گفتگو سے پرہیز کر لیا اور آج تک اسی عہد پر قائم ہیں۔ یہ اس واقعے کا آخری منظر تھا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو خود اتنے بڑے محدث ہیں، ان کو کہتے ہیں محیر العقول واقعہ، تو ہمارے لیے کتنا محیر العقول ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم تو نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو علم ہی نہیں ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ تو دے دیا ہمیں۔ حدیث میں فرمایا گیا من صمت نجا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ جملہ بڑا مختصر سا ہے، 3 لفظ ہیں، من صمت نجا، اور معنی بہت طویل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لا یعنی بات مت کرو۔ لا یعنی باتوں میں کتنی باتیں آ گئی؟ ہم نے ایک بات کسی سے سنی حالات حاضرہ میں سے، ہم نے بلا تحقیق آگے بڑھا دی، ہو گئی نا لا یعنی۔ اگر اس سے خاموش رہ جاتے تو نجات ہو جاتی۔ اب وہ ایک جھوٹی بات ہے، ہم نے پھیلائی، ہم سے کہیں پہنچی، اس سے کہیں پہنچی، اس سے کہیں پہنچی، جھوٹ پھیل گیا۔ اسی کو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ نہیں فرما رہے کہ تم قرآن ہی سے بات کرو، یہ تو حضور علیہ السلام نے بھی نہیں کی، حالانکہ آپ کو سب چیز معلوم تھی، لیکن مطلب یہ ہے کہ جب اپنی بات کرو تو سوچ سمجھ کے، اور اگر بیکار الفاظ میں چھوڑ دو، یہ ضرورت کے نہیں ہے۔ جب ہم اس پر عامل بن جائیں گے کہ من صمت نجا کو اپنے پلو سے باندھ لیں تو ہماری نجات ہو جائے گی۔ پھر ہماری کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے منشا کے خلاف ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عقائد کا بیان چل رہا ہے، آگے انشاءاللہ آئندہ جمعے میں انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق ہماری شریعت نے ہمیں کیا عقیدے بتلائے ہیں اس کے متعلق عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔